اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے گناہ کر لیا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے پریواروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو اختلافات ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو نا اتفاقی ہوتی ہے، جو دوریاں ہوتی ہیں، جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان سب کا سلوشن بتایا ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر 10 باتیں بیان کی ہیں۔ اگر ہم ان 10 باتوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں سکون آ جائے گا، ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آئے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، جو قیامت کے دن پر ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی اوشواس آدمی، کوئی غیر معتبر آدمی، کوئی ناقابل اعتبار آدمی، کوئی ناقابل بھروسہ آدمی اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، کوئی میسج لے کر کے آئے، کوئی بات لے کر کے آئے، فتبینوا، تو تم اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ فتبینوا، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، تم اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، تم اس کی چھان بین کر لیا کرو، تم اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم تحقیق نہیں کرو گے، اگر تم چھان بین نہیں کرو گے، اگر تم جانچ پڑتال نہیں کرو گے، سنی سنائی بات پر یقین کر لو گے، بھروسہ کر لو گے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے تم کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دو، تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو۔ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور اگر تم نے جانچ نہیں کی، تم نے تحقیق نہیں کی، تم نے چھان بین نہیں کی، اور کسی نے آ کر کے تمہیں کوئی بات کہی، تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا،
تو نادانی کی وجہ سے تم اپنے بھائی کو نقصان پہنچا دو گے. فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, اور پھر بعد میں اپنے کیے پر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی, تمہیں پچھتانا پڑے گا. بعد میں پچھتانے سے پہلے بہتر یہ کہ تم اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو, تم چھان بین کر لیا کرو, تم تحقیق کر لیا کرو, کسی کی سنی سنائی بات پر یقین نہ کر لیا کرو. کسی کی بات ہم نے سنا اس کو بیان کر دیا. یہ پہلی وجہ ہے میرے بھائیوں. یہ جو ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں, جو لڑائیاں ہوتی ہے, جو بھائی بھائی کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, جو چچا بھتیجے کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی ہے, بھائی بہن کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوتی ہے, اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کر کے تلاش کریں گے, اگر اس کے اسباب میں جا کر کے آپ غور کریں گے, تو سب سے پہلی وجہ یہی نظر آئے گی کہ آپ کو کسی نے کوئی بات کہی, آپ نے اس پر یقین کر لیا, آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ اس نے بات کہی بھی کہ نہیں کہی, آپ نے اس کی تحقیق کر لیا. تحقیق کر لیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود تحقیق کیا کرتے تھے. صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے, اے اللہ کے نبی, میں نے زنا کر لیا ہے, میں نے بہت بڑا غلط کام کر لیا ہے, میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے. اے اللہ کے نبی, میں نے اتنا بڑا جرم کیا, اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ مجھے زمین کے اوپر رہنے کا حق نہیں ہے, میں زمین کے اوپر رہنے کا لائق نہیں ہوں. اے اللہ کے نبی, میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو سزا متعین کی ہے, اسلام میں جو زنا کی سزا متعین کی ہے, میرے اوپر نافذ کیا جائے. اے اللہ کے نبی, میں ایک شادی شدہ انسان ہوں, میری بیوی ہے, میرے گھر میں بیوی ہے, میں نے زنا کر لیا, مجھ سے زنا کی سرزد ہو گئی ہے, میں نے زنا کے ارتکاب کر لیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, صحابی رسول کے اوپر ذرا غور کرنا. کوئی پولیس نہیں, کوئی چوکیدار نہیں, کوئی رکھوالا کرنے والا نہیں, زنا کرنے والا مجرم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہتے ہیں. میرے بھائیوں, وہ کون سی چیز تھی جو صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کھینچ کر کے لائی؟ اور اس زنا کرنے والا, گناہ کرنے والا خدا کر کے کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی, مجھ سے زنا کا سرزد ہو گیا, میں نے زنا کے ارتکاب کر لیا, میں نے زنا کر لیا ہے, میرے اوپر حد نافذ کی جائے, مجھے سزا دی جائے. میرے پیارے بھائیوں, یہ پڑھے لکھے ہوئے تھے, وہ قرآن کی آیت کو جانتے تھے, اس کو معلوم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مجھے یاد تھا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, جس کے دلوں کے اندر یہ خوف بیٹھ گیا, یہ ڈر بیٹھ گیا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا, ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اچھے اور برے اعمال کا حساب دینا پڑے گا, ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. ان کے دلوں کے اندر یہ خوف تھا, یہ ڈر تھا, اس چیز نے اس کو کھینچ کر کے لایا. انہوں نے آ کر کے خود کہا, اللہ کے نبی, میں نے زنا کر لیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے, اے صحابی, کیا تو پاگل تو نہیں ہو گیا, تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا, تو کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں, اللہ کے رسول, میں سچ کہہ رہا ہوں, مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا, میں نے زنا کر لیا ہے, مجھے سزا دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سزا نہیں دیے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق نہ کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا, او میرے صحابہ, جا کر کے پتہ لگاؤ کہ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا, اس کا دماغ کریک تو نہیں ہو گیا ہے,
اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، کیا بات ہے ذرا پتہ لگاؤ۔ صحابہ کرام جا کر کے پتہ لگاتے ہیں، پتہ لگانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اس کی دماغ بالکل صحیح ہے، اس کے دماغ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حل شربہ خمرا، جا کر کے پتہ لگاؤ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شراب پی کے رکھا ہے، نشے کی حالت میں ایسی بات کر رہا ہے۔ صحابہ کرام جا کر کے اس کا منہ سونگتے ہیں، منہ سونگنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، اس نے کوئی شراب نہیں پی رکھا ہے، یہ نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس کے اوپر سزا نافذ نہیں کیا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق نہیں کر لیا۔ اسلام کے اندر جو ایک شادی شدہ انسان کی جو سزا ہے اسلام میں کہ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر یہ سزا لاگو نہیں کیا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق نہیں کر لی۔ تحقیق کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر زنا کی حد لاگو کیا، اس کے اوپر زنا کا حد قائم کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایک انسان کی زندگی کا معاملہ ہے، ایک انسان کی زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ بغیر تحقیق کیے اس کو ایسی سزا دی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ جب ایک زندگی کا معاملہ اتنا بڑا ہے تو کسی کی عزت کا معاملہ بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں، اس لیے تحقیق کر لیا کرو۔ آج بڑا آسان ہو گیا ہے، ایک کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں، زنا کی الزام لگا دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس کو معلوم نہیں ہے اگر آپ کسی کے اوپر زنا کی الزام لگاتے ہیں، کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، کسی عورت کے اوپر ہو یا کسی مرد کے اوپر ہو، اسلام کی نظر میں سب کی عزت برابر ہے۔ اسلام کے اندر سب کی رسپیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اس کا مقام یہ ہے، اگر کوئی انسان کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو اگر وہ پروف نہیں کر پائے تو جانتے ہو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو پروف کرنے کے لیے 4 گواہ لانے پڑیں گے، اور اگر 4 گواہ نہیں لے کر کے آتے تو پھر اسلام کی عدالت میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء۔ اگر کوئی انسان کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے، زنا کی الزام لگاتا ہے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور اس الزام کو پروف کرنے کے لیے اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، 4 گواہ نہیں لا پاتے، فجلدوہم 80 جلدہ۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لا پاتے، اگر کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، زنا کا تہمت لگاتا ہے، اسے 4 گواہ مانگے جائیں گے، 4 گواہ طلب کیے جائیں گے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لا پاتے، 4 گواہ سے پروف نہیں کر پاتا، اسلامی عدالت کا قانون یہ ہے فجلدوہم 80 جلدہ، الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے میرے بھائیوں۔ اسلام کے اندر ایک انسان کی رسپیکٹ، ایک انسان کی عزت کا مقام یہ ہے میرے بھائیوں۔ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے اوپر زنا کا تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ خاموش رہیے۔ اگر 4 گواہ میں سے اگر ایک بھی گواہ کم ہو جائے یا ایک بھی گواہ آگے پیچھے کرے، تردد میں پڑے رہے، پیش و پیش کرے، آگے پیچھے ہو جائے، تب تک آپ ثابت نہیں کر پائیے گا۔ آپ کو 3 آدمی کو، 3 گواہ کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے اندر
ایک کنوارا لڑکا اگر شادی شدہ نہیں ہے، کنوارا ہے، اگر زنا کر لیتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو اسلام کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائے۔ زنا کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہے۔ اور اگر کسی کے اوپر زنا کی الزام لگاتا ہے اور اپنے الزام کو پروف نہیں کر پاتا ہے، ثابت نہیں کر پاتا ہے، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، یعنی زنا کرنے والے کی برابر اس کو سزا دی جائے گی، صرف 20 کوڑے کم مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے اوپر الزام لگانا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تو یہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے، کوئی بات آتی ہے، تو پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیا کریں، پہلے آپ اس کی جانچ کر لیا کریں۔